السلام علیکم. محمد سلمان فاروقی، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو، آپ کے سامنے آج اردو 12ویں جماعت کا قواعد و انشاء سے متعلق ایک سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سے تعلیمی سلسلہ اس وبا کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اس کے بعد سے ہمارے جو ہمارا تعلیمی سلسلہ ہے اس پر کافی زیادہ اثر پڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو سلیبس ہے اس کو بھی مختصر کر دیا گیا ہے. بہت سی چیزوں کو نکال دیا گیا ہے ہمارے نصاب میں سے، سلیبس میں سے. ابھی ہمارے سامنے قواعد و انشاء سے متعلق، یعنی اردو گرامر سے متعلق جو چیزیں ابھی ہمارے نصاب میں موجود ہیں، ہمارے سلیبس میں موجود ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو آج انشاءاللہ پڑھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر. آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا رجسٹر اور ایک عدد پین آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے سبق کی ابتدا کروں گا. اس ویڈیو میں آپ کو فعل، متعلق فعل اور معاون فعل کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی تعریفیں اور ان کی مثالیں. اس کے علاوہ بھی قواعد و انشاء سے متعلق روزمرہ اور محاورہ، اس کے علاوہ مرکب جملے، یہ بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے، لیکن وہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں. آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ 3 چیزیں سمجھاؤں گا. سب سے پہلی چیز فعل ہے. فعل آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پرائمری لیول سے، مڈل لیول پہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، فعل کی تعریف پڑھی ہوگی، ہائی لیول پہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی. ابھی ہائر سیکنڈری لیول پر بھی آپ اس کی تعریف پڑھ رہے ہیں. تو یہاں آنے سے پہلے آپ کے ذہن میں فعل کے بارے میں ایک تصور تو ہوگا. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل دراصل ایسا کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، اور اس کے اندر 3 زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہو، فعل کہلاتا ہے. یعنی جب ہم کلمے کی اقسام بیان کرتے ہیں، تو 3 اقسام بیان کرتے ہیں. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف. ہم کلمے کی یہ 3 اقسام بیان کرتے ہیں. اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کسی کا نام ہوتا ہے، کسی کے نام کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اس کے مقابلے میں فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے، میں اس کی تعریف لکھ دیتا ہوں. ایسا کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، اور اس میں 3 زمانوں، ماضی، حال، مستقبل، 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، فعل کہلاتا ہے.
اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے مثالیں احمد نے خط لکھا، احمد نے خط لکھا، اس جملے میں دیکھیں لکھا یہ فعل ہے، عدیل نے کتاب پڑھی، اس میں پڑھی فعل ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ خود سے بھی تلاش کر سکتے ہیں اور ہم ان کو روزمرہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو فعل کے اندر پہلی بات یہ ہوگی کہ اس کے معنی میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے گا، اور دوسری اہم بات اس میں کوئی زمانہ ضرور پایا جائے گا، یا ماضی کا یا حال کا یا مستقبل کا۔ جیسے میں نے یہ دو مثالیں لکھی ہیں تو ان دونوں کے اندر لکھا پڑھی اس میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، اور اگر میں حال کی مثال لکھوں تو میں پڑھاتا ہوں، تو اس میں حال کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ مستقبل کی مثال آپ لے لیں، ہم لاہور جائیں گے، تو جانا جائیں گے یہ کیا ہے؟ مستقبل کی مثال ہو گئی۔ تو فعل کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر فعل کی اقسام ہیں وہ بھی ہم اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ فی الحال آپ فعل کی تعریف کو اور اس کی مثالوں کو سمجھ لیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس آج کا دوسری اصطلاح ہے قواعد میں سے، وہ ہے متعلق فعل۔ متعلق فعل کسے کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک جملے کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں یہاں ایک جملہ لکھتا ہوں، میں نے ایک کتاب خریدی، میں نے ایک کتاب خریدی۔ دیکھیں یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ۔ اس کے اندر میں کیا ہے؟ فاعل ہے۔ نے کیا ہے؟ علامت فاعل۔ ایک کتاب مفعول، خریدی فعل۔ میں نے ایک کتاب خریدی، یہ ایک سادہ سا جملہ فعلیہ ہے، اور میں نے اس کے جتنے بھی حصے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ میں فاعل، نے علامت فاعل، ایک کتاب مفعول، خریدی فعل۔ اگر میں اس میں وضاحت کے لیے کچھ اضافہ کرتا ہوں اس جملے کے اندر، اس بات کی وضاحت کے لیے، مثلا میں لکھتا ہوں میں نے بازار سے ایک کتاب خریدی۔ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ بازار سے۔ میں نے بازار سے ایک کتاب خریدی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس میں جو میں نے اضافہ کیا ہے بازار سے، یہ کیا کام کر رہا ہے اس جملے کے اندر؟ آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ، یہ جو دو الفاظ ہیں بازار سے، یہ اس جملے کے اندر موجود فعل کی وضاحت کر رہے ہیں کہ میں نے بازار سے ایک کتاب خریدی۔ خریدنے کا کام کہاں
بازار سے. تو یہ جو لفظ ہے اسے ہم کہتے ہیں متعلق فعل. کیا کہتے ہیں اسے؟ متعلق فعل. اب اگر میں اس میں کچھ مزید اضافہ کر دوں، مثال کے طور پر میں نے کل بازار سے ایک کتاب خریدی، تو اس میں ایک کل ہو گیا اور ایک بازار سے ہو گیا، یہ دونوں اس میں متعلق فعل ہیں. تو جب آپ نے ان مثالوں پر غور کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ جملے کے اندر موجود وہ الفاظ جو جملے کے اندر موجود فعل کی وضاحت کرتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ متعلق فعل. مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اب ہم اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں. اس کی تعریف لکھتے ہیں کہ جملے میں، بلکہ یہ لکھنے کی جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ فعل کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، فعل کی وضاحت کرتا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ میں آئے گا متعلق فعل. جملہ فعلیہ میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ، جملہ فعلیہ میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ جو جملے میں موجود فعل کی وضاحت کریں، متعلق فعل کہلاتے ہیں. ایک لفظ ہے تو متعلق فعل ایک ہوگا، ایک سے زائد ہے، جملے کے اندر ایک سے زائد متعلق فعل بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نیچے والے جملے میں دیکھ سکتے ہیں. تو فعل کی جو بھی لفظ فعل کی وضاحت کرے گا، یا مثال کے طور پر وضاحت کی بجائے وضاحت کرے گا، یا فعل کی کیفیت کو بیان کرے گا، یا فعل کی حالت کو بیان کرے گا، یہ تمام الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. جملے میں موجود فعل کی وضاحت کریں، کیفیت بیان کریں یا حالت بیان کریں، وہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ متعلق فعل. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کے اپنے تیسرے عنوان کی طرف، اور وہ ہے معاون فعل. معاون فعل کے لفظ کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس سے مراد کوئی ایسا لفظ ہے جو کہ کسی دوسرے کے لیے کام کر رہا ہے. معاون فعل، آپ اس لفظ پہ غور کریں. معاون کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے کو. تو اس کے لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اس سے کوئی ایسا فعل مراد ہے جو کسی دوسرے کی مدد کر رہا ہے. معاون فعل آپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی جملے کے اندر دو افعال ایک ساتھ استعمال ہوں، جب بھی جملے کے اندر دو افعال ایک ساتھ استعمال ہوں تو دوسرا فعل جو ہوگا وہ پہلے کے لیے امدادی فعل ہوگا. دوسرا فعل پہلے کے لیے امدادی فعل ہوگا. میں آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے واضح کرتا ہوں. اسے جانے دو. ایک اور مثال لیں. اس نے خط پھاڑ ڈالا. ایک اور مثال لیں. میں نے خط لکھ لیا. ان تین جملوں پر آپ غور کریں. ان تینوں جملوں کے اندر دو دو افعال استعمال ہوئے ہیں. دیکھیں یہاں پر پہلے جملے کے اندر پہلا فعل ہے
جانا. دوسرا فعل ہے دینا. دوسرے جملے میں دیکھیں ہاڑنا ایک فعل, ڈالنا دوسرا فعل. تیسرے جملے میں دیکھیں لکھنا ایک فعل, لینا دوسرا فعل. تو ان تمام جملوں کے اندر ایک اصل فعل کے بعد ایک اور اضافی فعل بھی استعمال کیا گیا ہے. وہ فعل جو ہے اس پہ آپ اس کو وہ ہے ہمارا آج کا یہ ٹاپک معاون فعل. یہی معاون فعل ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے تعریف لکھتا ہوں معاون فعل کی. معاون فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو اصل فعل کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں تاکید, زور یا کوئی اور خوبی پیدا کرے معاون فعل کہلاتا ہے. معاون فعل بھی اسے کہتے ہیں, اسے امدادی فعل بھی کہتے ہیں. امدادی فعل کہلاتا ہے. تو اگر آپ سے کوئی لفظ تبدیل کر کے امدادی فعل کی تعریف پوچھ لے, آپ کے پرچے میں سوال آ جائے امدادی فعل, تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے, اس لیے کہ معاون فعل ہی امدادی فعل کہلاتا ہے. معاون فعل تعریف ایک بار پھر دیکھ لیں, وہ فعل جو اصل فعل کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں تاکید, زور یا کوئی اور خوبی پیدا کرے معاون فعل کہلاتا ہے. مثالیں آپ کے سامنے میں نے پہلے سے لکھ دی ہیں. یہاں پر آپ نے ایک بات ذہن نشین کرنی ہے, وہ یہ کہ اردو کے اندر تمام افعال بطور امدادی فعل کے استعمال نہیں ہوتے. یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیں. کیا پوائنٹ میں نے بتایا؟ تمام افعال کو بطور امدادی فعل یا معاون فعل استعمال نہیں کیا جاتا. کچھ مخصوص افعال ہیں وہی امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, اور وہ فعل کون سے ہیں ان کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر دینا, لینا, لگنا, پڑھنا, ڈالنا, چگنا, سکنا. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے افعال لکھے جو آپ ابتدائی فعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ کچھ اور اضافہ کر لیں. پانا, بیٹھنا, اٹھنا. یہ کچھ ایسے افعال ہیں, اور بھی ہیں, میں نے آپ کے سامنے کچھ لکھ دیے جو کہ آپ بطور امدادی فعل کے استعمال کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ تینوں قواعد کی جو ڈیفینیشنز ہیں فعل, متعلق فعل اور معاون فعل, آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی ہوں گی. ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے بعد جو میں آپ کو ہوم ورک دوں گا, آپ کو اسائنمنٹ دوں گا, وہ بھی آپ انتہائی دل لگی کے ساتھ کریں گے. اسائنمنٹ آپ کی یہ ہے اس کام کی, آج کے دن کی, کہ آپ نے اپنی اردو کی کتاب
کتاب کھولنی ہے اور اس میں سے آپ نے متعلق فعل اور معاون فعل کی کوئی سی 10 مثالیں آپ نے لکھنی ہے۔ کوئی سے 10 جملے آپ نے متعلق فعل کے لکھنے ہیں، ایسے جملے جن میں متعلق فعل کا استعمال ہوا ہو، آپ نے وہ 10 جملے لکھنے ہیں، اور اس کے بعد ان 10 جملوں کے اندر جو لفظ بطور متعلق فعل کے کام کر رہا ہے اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، جس طرح میں نے انڈر لائن کیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے معاون فعل کی مثال کے طور پر بھی اپنی ہی کتاب میں سے 10 جملے نکال کر لکھنے ہیں، اور ان 10 جملوں کے اندر معاون فعل کا جو فعل جو کام کر رہا ہے جملے کے اندر اس کو بھی انڈر لائن کرنا ہے، جس طرح میں نے تو دونوں کو انڈر لائن کیا، لیکن آپ نے اصل فعل کو انڈر لائن نہیں کرنا، بلکہ صرف معاون فعل کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، جس طرح میں نے یہاں پر کیا ہے۔ اپنی کتاب میں سے کوئی سے 10 جملے ان جملوں کے علاوہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات انتہائی پختگی سے آپ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ فعل، متعلق فعل، معاون فعل کیا ہوتا ہے، اور آپ کی ساری پریشانیاں اس سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو روزمرہ محاورہ اور مرکب جملوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے لیے آپ تیار رہیے، اور ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔